بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹا، مجھ سے دال نہیں کھائی جا رہی، اگر تھوڑا سالن دے دو تو۔ یہ جملہ خاموشی میں جیسے پتھر بن کر گرا۔ اصغر صاحب نے کپکپاتی آواز میں کہا تو دسترخوان پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ عالیہ جو راشد کے برابر بیٹھی چمچ سے سالن نکال رہی تھی یکدم رکی اور اپنی نظریں اصغر صاحب پر گاڑ دی، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر تحقیر۔ اس عمر میں بھی نیت خراب ہے آپ کی، دال نہیں کھائی جا رہی؟ آپ کی عمر کے لوگ تو چٹنی اور سوکھی روٹی میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سن کر راشد نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی تیز دھار الفاظ اس کے دل کو کاٹ رہے ہوں، مگر ہونٹ بند رہے۔ اصغر صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کو کچھ نہ بولا جا سکا۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں ٹوٹتی ہوئی امیدیں لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹ گئے۔ کمرہ جو کبھی ان کے لیے گھر کا سب سے گرم کونا تھا، اب ایک پرانی چارپائی، ایک پنکھا جو چلتا کم اور آواز زیادہ کرتا تھا، اور ایک پرانی کرسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے، گویا دنیا کا ہر شور ان سے دور ہو چکا۔ اگلے دن جب راشد دفتر جانے کے لیے باہر نکلا، سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح روشن نہ ہوئی تھی، لیکن صحن میں ایک عجب منظر دیکھ کر رک گیا۔ عالیہ گوشت کی بوٹیاں لے کر گھر کے کتے کے پاس گئی اور آرام سے زمین پر رکھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو عالیہ؟ راشد نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ نے بغیر شرمندگی کے جواب دیا، کل کا بچا ہوا گوشت ہے، خراب ہونے والا تھا، فریج میں بدبو آ رہی تھی، اس لیے سوچا کتے کو ڈال دو، ویسے بھی انسانوں کا کیا ہے، دال سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ راشد کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کے ذہن میں کل رات کا منظر تازہ ہو گیا، بوڑھا باپ، کپکپاتی آواز اور سالن کی حسرت۔ اس نے تیز قدموں سے باپ کے کمرے کا رخ کیا، کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا، اندر داخل ہوا تو منظر اس کے دل کو چھید گیا۔ اصغر صاحب جائے نماز پر سجدے میں تھے، آواز نہیں آ رہی تھی، مگر جسم لرز رہا تھا، جیسے دل کی گہرائیوں سے کوئی رنج، کوئی دعا اور بہت سا درد اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو۔ راشد پیچھے ہٹ گیا، اسے لگا جیسے وہ کوئی گناہ گار ہو جس نے خدا کے اور بندے کے درمیان آنے کی کوشش کی ہو۔ باہر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک بوجھ جو شاید برسوں سے جمع ہو رہا تھا، اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ اسی دوپہر جب کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان پر پھر سب جمع۔ عالیہ نے گوشت نکالا، خود اور بچوں کی پلیٹ میں رکھا اور راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے لیے بھی سالن نکالوں؟ راشد نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، آج میں دال ہی کھاؤں گا۔ عالیہ نے ابرو چڑھائے، کل رات تو آپ کے ابا کو دال نہیں کھائی جا رہی تھی اور اب آپ کو سالن نہیں کھانا؟ راشد نے گہرا سانس لیا۔ انسان جب کسی کا دکھ محسوس کرتا ہے تو اس کی خواہش اپنی لگتی ہے عالیہ۔ عالیہ چپ ہو گئی۔ اصغر صاحب کمرے سے باہر نہیں آئے، شاید دل کی دیواریں ایک دن میں نہیں ٹوٹتی اور شاید وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، مگر کچھ بدلنے لگا تھا۔ کسی کے دل میں شرمندگی کی دھیمی چنگاری جل چکی تھی اور وہ راکھ ہونے کی بجائے آگ بننے لگی تھی۔ کھانے کے بعد راشد چپ چاپ باپ کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، کھلا ہے۔ اصغر صاحب چارپائی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں، ابا آج سالن نہیں کھایا آپ نے؟ اصغر صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے ان کے اندر کا صوفی بول رہا ہو، دل کا سالن کب کسی نے بانٹا بیٹا، دال ہی کافی ہے اگر محبت سے مل جائے۔ راشد خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا اس لمحے وہ نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے، لیکن وہ پل، وہ سجدہ، وہ کتے کی بوٹیاں راشد کی نیندیں چھین چکے تھے، اور یہی آغاز تھا ایک ایسی تبدیلی کا جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتی تھی اگر دل کا دروازہ آج نہ کھلتا۔ راشد کی آنکھوں میں باپ کی بے بسی کا منظر بار بار پلٹ رہا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں وہ بے ساختہ اٹھا اور آہستگی سے اصغر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ تو دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اصغر صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے، آنکھیں بند، چہرہ نور سے دمکتا اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے۔ راشد دروازے کی چوکھٹ پر ٹھٹک گیا، یا اللہ، میرے بیٹے راشد کو اپنی پناہ میں رکھنا، اس کے رزق میں برکت دینا، اس کے بچوں کو سلامت رکھنا، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا۔ یہ الفاظ راشد کے دل میں تیر کی مانند اترے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ کیسا بیٹا بن چکا ہے جو اپنے باپ کی حسرت تک نہ سن سکا، مگر آج وہ سجدہ سب کچھ بول رہا تھا۔ اصغر صاحب کی دعائیں جاری تھیں اور راشد کی سانسیں جیسے تھم چکی تھیں۔ یا رب، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر دل سے دعا ہے کہ میرے بیٹے کو کبھی وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میرا صبر اس کے لیے کفارہ بن سکتا ہے تو قبول فرما۔ راشد خاموشی سے پلٹا، اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس گناہ کی تلافی کرے جو اس نے ہر روز، ہر لمحے اپنے باپ کے ساتھ بے حسی کی صورت میں کیا۔ اسی شام جب دسترخوان بچھا تو اصغر صاحب کو کھانے کی آواز سن کر خود ہی کمرے سے نکلنا پڑا۔ عالیہ نے ایک نظر راشد کی طرف دیکھا، پھر گوشت کا سالن پلیٹ میں نکالا اور بچوں کے آگے رکھا۔ اصغر صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، ان کے سامنے حسب معمول پتلی دال اور ایک سوکھی روٹی۔ راشد خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ابا،
آپ کو سالن دوں؟ راشد نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اصغر صاحب نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ساتھ ہی خفیف سی امید۔ نہیں بیٹا، دال ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عالیہ نے جلتی نظروں سے راشد کو دیکھا، جیسے کہنے کو ہو کہ یہ سب ڈرامہ ہے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ کھانے کے بعد راشد نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ ابا، آپ میرے ساتھ بیٹھ کچھ بات کریں۔ اصغر صاحب ہلکے سے مسکرا دی۔ بیٹا، میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نے میرے حال پر نظر۔ رات کو راشد نے عالیہ سے بات۔ عالیہ، ابا ہمارے گھر میں مہمان نہیں، ہمارے سر کا سایہ ہے، ان سے محبت اور عزت سے پیش آنا ہمارا فرض ہے۔ عالیہ نے تلخی سے جواب دیا۔ میں تو ان کی ہر چیز برداشت کرتی ہوں، کیا اب ہر بات پر مجھے جواب دینا ہوگا؟ راشد نے چپ رہنے کو ہی بہتر جانا، مگر دل میں کچھ جاگ چکا تھا جو اب سو نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن راشد نے دفتر جاتے ہوئے فریج میں جھانکا، کل کا سالن رکھا تھا، مگر عالیہ بولی یہ تو خراب ہونے والا ہے، شام کو کتے کو ڈال دوں گی۔ راشد نے رک کر کہا، نہیں، یہ سالن ابا کے لیے رکھنا، انہیں سالن پسند ہے۔ عالیہ نے طنزیہ ہنسی میں کہا، اس عمر میں دانت بھی نہیں اور سالن مانگتے ہیں، کیا کریں، عادت ہے نا عیاشی کی۔ راشد نے گہری سانس لی، کچھ نہ کہا، لیکن اب دل میں تلاطم تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو دیکھا اصغر صاحب اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے، ہاتھ میں پرانی تصویر اور چہرے پر تھکن۔ ابا، آج شام کا سالن آپ کے لیے بچا کر رکھا ہے، آئے میرے ساتھ کھائیں۔ اصغر صاحب چونک پڑے۔ میرے لیے؟ جی ابا، صرف آپ کے لیے۔ اصغر صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے چمچ تھاما اور پہلا نوالا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، شاید ذائقے کا نہیں، محبت کا نوالا تھا۔ راشد ان کے پاس بیٹھ گیا اور پہلی بار اپنے باپ کو دل سے دیکھا۔ وہ جھریوں سے بھرا چہرہ، وہ خاموشی میں لپٹی عظمت، وہ سجدے میں روتا باپ جو آج بھی بیٹے کی بھلائی مانگتا ہے، یہ سب کچھ راشد کے روح پر لکھا جا چکا تھا۔ اب وہ صرف بیٹا نہیں رہا تھا، اب وہ ایک انسان بن رہا تھا۔ مگر یہ صرف ابتدا تھی، اگلی راہوں میں اور بھی امتحان تھے، اور باپ کی خاموشی میں چھپے درد ابھی مکمل ظاہر نہ ہوئے تھے۔ کھانے کی میز پر اصغر صاحب کا سالن، کھانے کا وہ ایک لمحہ راشد کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ دن اس کے لیے ایک نئی شروعات جیسا تھا، مگر تبدیلی صرف دل میں آئی تھی، ماحول میں نہیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی طنز اور تلخی تھی۔ اگلے روز جب دفتر سے لوٹ کر آیا تو صحن میں ایک نیا منظر اس کا منتظر تھا۔ اصغر صاحب پرانی ٹیبل کے ساتھ بیٹھے، جو کسی زمانے میں راشد کے اسکول کے ہوم ورک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کرسی کے ایک پائے کے نیچے اینٹ رکھی گئی تھی تاکہ وہ ہلے نہ، اور سامنے ایک پلاسٹک کی پلیٹ جس میں پتلی دال تیر رہی تھی۔ راشد کے چہرے پر خاموش بے چینی پھیل گئی۔ اس نے عالیہ کو آواز دی، یہ کیا ہے؟ ابا یہاں بیٹھے کیوں کھا رہے ہیں؟ عالیہ کچن سے نکلی، ایک ہاتھ میں تولیہ اور دوسرے میں پانی کا جگ۔ ڈائننگ ٹیبل چھوٹا ہو گیا راشد، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی ابا کو تو سکون سے کھانے کی عادت ہے، وہاں شور پسند نہیں۔ شور؟ راشد نے جیسے خود سے سوال کیا۔ اصغر صاحب چپ چاپ نوالا منہ میں رکھ رہے تھے، نوالے جیسے روٹی سے نہیں کڑواہٹ سے بنے ہوں۔ ان کے چہرے پر وہی خاموشی جو عادت بن چکی تھی۔ راشد ان کے پاس گیا، ابا اندر آ جائیں، سب کے ساتھ بیٹھے۔ اصغر صاحب نے نظریں جھکا لی، نہیں بیٹا، یہاں سکون ہے، میں یہاں کھا لیتا ہوں، تم سب مزے سے کھاؤ۔ راشد نے ایک لمحے کو عالیہ کی طرف دیکھا، مگر وہ جیسے سب کچھ معمول کا حصہ سمجھ چکی تھی۔ وہ رات بھی خاموش گزری۔ اگلے دن جب دوپہر کو راشد جلدی گھر آیا تو اس نے باورچی خانے سے ایک عجیب سی بات سنی۔ عالیہ اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، سسر تو جیسے ہمارے کھانوں کے دشمن ہیں، کل بھی سالن مانگ رہے تھے، میں نے کہہ دیا اب آپ کی عمر دال کی ہے، ہڈیاں کمزور، دانت غائب اور منہ میں سالن۔ راشد کے قدم رک گئے، اس کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خود کو ضبط کر گیا۔ شام کے وقت جب کھانا لگا تو راشد نے جان بوجھ کر ابا کے ساتھ پرانی میز پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ عالیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ وہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ راشد نے جواب دیا، جہاں ابا وہاں میں۔ وہ پلیٹ جس میں اصغر صاحب کھا رہے تھے، اس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ راشد نے اسے دیکھا اور فوراً باورچی خانے سے اپنی پلیٹ لیا۔ دونوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ اصغر صاحب نے کچھ کہنا چاہا، مگر راشد نے ہاتھ تھام لی۔ بس ابا، ایک وقت آئے گا جب یہ سب لمحے صرف یاد بن جائیں گی، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ یاد قیمتی ہو۔ عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے چینی، جیسے راشد کے بدلتے رویے سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ کھانے کے بعد راشد نے ساری پلیٹیں سمیٹیں اور خود جا کر دھوئیں۔ بچوں نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا، شاید ان کے لیے بھی یہ نیا منظر تھا۔ راشد نے رات کو عالیہ سے بات، عالیہ، میں ابا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اپنی پلیٹ میں سالن کم رکھتا تھا تاکہ میرے نوالے زیادہ ہوں، اور آج ہم ان کے لیے سالن کم کر دیں۔ عالیہ چپ رہی، مگر اس کی خاموشی میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔
بس ایک ناراض انا چھپی ہوئی تھی۔ راشد نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اگلے دن وہ اصغر صاحب کو باہر لے گئے، بازار سے نئی پلیٹ، نئی کرسی اور ایک چھوٹا سا پرسنل ٹیبل خریدا۔ یہ سب میرے لیے؟ اصغر صاحب نے حارث سے پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں ابا، میرے ضمیر کے لیے ہے۔ شاید دیر سے جاگا مگر جاگا ضرور ہے۔ اصغر صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگا۔ راشد کو لگا جیسے وہ برسوں کی خاموشی کو سینے سے لگا رہا ہو۔ اس لمحے نہ عالیہ کی سرد مہری، نہ معاشرتی روایت، صرف ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا جو وقت کے تھپیڑوں میں کہیں مدھم ہو گیا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ جون کی تیز دھوپ صحن میں دہک رہی تھی، ہوا بند تھی اور گرمی جیسے سانسوں میں اتر رہی ہو۔ اصغر صاحب اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے باہر جھانک رہے تھے۔ سامنے والے کمرے کا اے سی زوروں سے چل رہا تھا، پردے ہل رہے تھے اور بچے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے۔ کمرے کے اندر گرمی نے دیواروں کو چپکا رکھا تھا اور ایک پرانا پنکھا تھا جو چلتے وقت آواز زیادہ کرتا تھا، ہوا کم دیتا تھا۔ کمرہ چھوٹا اور تنگ تھا، کھڑکی کے نام پر ایک روشن دان تھا بس۔ اصغر صاحب نے ہمت کی، آہستہ قدموں سے اے سی والے کمرے کی طرف بڑھے، دروازے پر رک کر ہلکی آواز میں کہا، عالیہ بیٹا، گرمی بہت ہے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں کمرے کے کونے میں بیٹھ جاؤں؟ عالیہ نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ ابا جی، آپ کی طبیعت ویسے ہی نازک ہے، ٹھنڈی ہوا سے کھانسی ہو جائے گی، آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی آرام کریں، پنکھا تو ہے نا۔ اصغر صاحب نے تھوڑی دیر کچھ کہنا چاہا مگر پھر لب سی لیے، نظریں جھکائیں اور واپس اپنے گرم کمرے کی طرف لوٹ۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے ان کے کپڑے پسینے سے چپک گئے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، لیکن ہاتھ میں پھر بھی تسبیح، لبوں پر بے آواز دعائیں تھیں جنہیں صرف رب ہی سن رہا تھا۔ باہر سے بچوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سکون تھا مگر اصغر صاحب کے کمرے میں گھٹن تھی، گرمی تھی اور تنہائی تھی۔ دوپہر کا وقت گزرتا رہا مگر گرمی کم نہ ہوئی۔ عصر کے بعد راشد دفتر سے لوٹا تو اصغر صاحب کو دروازے کے پاس بیٹھا پایا، چہرے پر تھکن اور کپڑوں پر پسینہ۔ ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھوڑی گرمی زیادہ لگ رہی ہے۔ راشد اندر گیا اور عالیہ سے پوچھا، ابا نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر اے سی والے کمرے میں آنا چاہتے تھے، تم نے اجازت کیوں نہیں دی؟ عالیہ نے بیزاری سے جواب دیا، آپ بھی نا ہر بات میں جذباتی ہو جاتے ہیں، ابا جی کو ٹھنڈا لگ جاتا ہے اور پھر اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو آپ ہی مجھے قصوروار ٹھہراتے۔ راشد نے خاموشی اختیار کر لی مگر دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ اسی رات اصغر صاحب کو ہلکا بخار ہو گیا۔ اگلی صبح عالیہ نے ناشتے کے لیے سب کو بلایا، بچوں کے لیے انڈے پراٹھے، راشد کے لیے پراٹھا اور چائے اور اصغر صاحب کے لیے سوکھی ڈبل روٹی اور کڑوی چائے۔ اصغر صاحب نے آہستہ سے کہا، عالیہ بیٹا، چائے ذرا کڑوی ہے، اگر تھوڑی سی چینی ڈال دو تو۔ عالیہ نے فوراً کہا، ابا جی، آپ کو شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اور یہ چائے ویسے ہی آپ کے لیے بہت ہے۔ اصغر صاحب نے نظریں جھکا لی اور وہی کڑوی چائے پینے لگے۔ راشد نے یہ سب دیکھا مگر بچوں کے سامنے کچھ نہ کہا، بس ایک بار پھر دل میں وہی چبھن اتری جو روز کسی نہ کسی صورت میں آتی رہتی تھی۔ دن چڑھتے چڑھتے گرمی مزید بڑھ گئی، کمرے کے اندر ہوا رک گئی تھی۔ اصغر صاحب نے پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہوا وہاں بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ پھر سے دروازے کی طرف گئے مگر اب کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، صرف اتنا کیا کہ دروازہ کھول دیا تاکہ باہر سے کچھ ہوا اندر آ جائے۔ عصر کے وقت جب وہ نماز پڑھ کر واپس آ رہی تھی تو ان کے ہاتھ میں ہلکی لرزش تھی، گرمی اور کمزوری ان کے جسم سے جھلک رہی تھی۔ راشد نے دیکھ لیا اور فوراً پانی کا گلاس لیا۔ ابا، پانی پی لے، بخار کم ہوا؟ ہاں بیٹا، بس تھوڑی نکاہت ہے، آپ کو کچھ دن ہمارے کمرے میں سونے دینا چاہیے، ٹھنڈا رہے گا تو طبیعت سنبھلے گی۔ عالیہ فوراً بولی، نہیں، یہ ممکن نہیں، بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ابا جی کو تو ہر وقت وضو کا خیال رہتا ہے، بستر خراب ہو سکتا ہے۔ اصغر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر راشد کو روک دیا، بیٹا کوئی بات نہیں، میری عادت ہے گرمی کی، بچپن سے کھیتوں میں کام کیا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ راشد چپ ہو گیا مگر اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ظلم ہے مگر زبان پر وہ حاکمانہ اختیار نہ تھا جو ایک بیٹے کو باپ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے اصغر صاحب اٹھے اور چھت پر چلے گئے۔ رات کے آسمان تلے کچھ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر میرا بیٹا مجبور ہے تو میری آسانی کا سبب پیدا کرتے۔ وہی خاموش دعا، وہی پکار جس کی باز گشت صرف اللہ تک پہنچتی تھی۔ انسانوں کے دل تو ابھی بند ہی تھے اور اصغر صاحب کی آنکھوں سے ایک بار پھر خاموش آنسو بہنے لگے۔ رات کی ٹھنڈی چھت سے واپس آ کر جب اصغر صاحب اپنے کمرے میں لیٹے تو نیند کسی اجنبی کی طرح ان سے دور تھی۔ جسم کا درد، کمر کی جلن اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ انہیں ایک ایک پل جگائے رکھے ہوئے تھی۔ صبح کی اذان ہوئی تو وہ وضو کے لیے اٹھے، پسینے سے شرابور بدن کو پانی کا ایک چھینٹا بھی جیسے تسکین دے رہا تھا۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق ہوا مگر دوپہر میں ایک نئی پریشانیاں کھڑی ہوئی۔ عالیہ نے عجلت میں راشد کو فون کیا، وین خراب ہے، بچے اسکول میں اکیلے بیٹھے ہیں، میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔
امی آ رہی ہیں، مجھے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ راشد دفتر میں میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا، وہ بے بسی سے بولا، عالیہ ابھی ممکن نہیں۔ عالیہ نے کال بند کی اور فوراً اصغر صاحب کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ بجایا۔ ابا جی ایک کام ہے۔ اصغر صاحب چارپائی سے اٹھ، جی بیٹی حکم کریں۔ اسکول کی وین خراب ہے، بچے اسکول میں بیٹھے ہیں، اگر آپ لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رکشے والوں سے بحث مت کیجیے گا، جتنا مانگے دے دیجیے گا، بس بچے لے آئیں۔ اصغر صاحب نے جھکتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، چپل پہنی اور چھڑی سنبھال کر چل دیے۔ سورج اب آسمان پر دہک رہا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، سڑکیں جیسے انگاروں سے بھری ہوں اور ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ تھا۔ اسکول پہنچنے میں تقریباً 30 منٹ لگے۔ راستے میں 2 بار انہیں رک کر دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ ہانپتے کانپتے اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو بچوں کی ٹیچر نے کہا، ابو جی وین خراب تھی، بچے بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ اصغر صاحب نے بچوں کو ساتھ لیا اور جیسے تیسے ایک رکشہ روکا۔ رکشے والے نے دگنا کرایہ مانگا۔ اصغر صاحب نے کچھ نہ کہا، پرس سے پرانی طے شدہ نوٹ نکال کر تھما دیے۔ گھر پہنچے تو چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، سانسیں بے قابو تھی۔ بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کچن کی طرف بڑھے، فریج کھولا، ایک جگ میں ٹھنڈا پانی بھرا، مگر جیسے ہی گلاس لبوں سے لگایا عالیہ آواز لگا بیٹھی، ابا جی فریج کا پانی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو کھانسی ہو جائے گی، نل کے پانی سے پیاس بجھا لیں۔ اصغر صاحب کی نظریں گلاس پر جم گئی، گلاس واپس جگ میں انڈیلا اور چپ چاپ نل کی طرف چل دیے۔ نل کھولا، پانی کی دھار سے ایک پرانی پیالی بھری اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ حالانکہ خشکی کم ہوئی لیکن دل کی خشکی اور بڑھ گئی۔ اندر کمرے میں بچے پیزا کھا رہے تھے، عالیہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہی تھی اور اصغر صاحب خاموشی سے اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے، جیسے گھر کا نہیں کسی کونے کا باسی ہو۔ شام کو جب راشد گھر آیا تو بچوں نے فخریہ بتایا، بابا آج دادا ابو ہمیں لینے آئے تھے، بہت گرمی میں پسینے پسینے ہو گئے تھے۔ راشد چونک گیا، ابا نے؟ عالیہ پاس آ کر بولی، ہاں وین خراب تھی اور تم دفتر میں تھے تو میں نے ابا جی سے کہہ دیا، ان کی طبیعت ٹھیک تھی اس لیے چلے گئے۔ راشد فوراً باپ کے کمرے میں گیا، دیکھا تو اصغر صاحب پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سرخی۔ ابا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اصغر صاحب ہلکے سے مسکرائے، ٹھیک ہوں بیٹا، گرمی میں تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے، بس بچوں کو لے آیا، ان کا چہرہ دیکھ کر سب ٹھیک لگتا ہے۔ راشد نے ان کے ہاتھ تھامے، وہ ہاتھ جنہوں نے کبھی اسے سائیکل چلانا سکھایا تھا آج لرزتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابا آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، عالیہ سے کہہ دیتی کہ خود لے جائے۔ نہیں بیٹا، ماں ہے بچوں کی، اگر مصروف تھی تو میں ہی چلا گیا، ابا ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ راشد کے لب خاموش تھے، دل میں مگر ایک اور کرب جاگ رہا تھا۔ اس نے کچن کی راہ لی، فریج کھولا، ایک جگ پانی نکالا، پانی کا گلاس بھرا اور لے کر اصغر صاحب کے ہاتھ میں دیا، یہ فریج کا پانی ابا، آج آپ پیئیں گے۔ اصغر صاحب نے گلاس تھاما، آنکھیں بھیگ گئیں مگر لبوں پر خاموش دعا تھی۔ اس رات راشد نے عالیہ سے بات کی، ابا کو آج تم نے فریج کے پانی سے روکا؟ عالیہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں ان کا ہی بھلا چاہتی ہوں، آپ کو تو بس میری بات بری لگتی ہے۔ راشد نے کوئی بحث نہیں کی، مگر وہ جان چکا تھا کہ گھر کی دیواریں صرف اینٹوں سے نہیں رویوں سے بنتی ہیں، اور جب رویے سنگ دل ہو جائیں تو مکان کبھی بھی گھر نہیں بنتا۔ اصغر صاحب رات کو پھر وضو کے بعد جائے نماز پر بیٹھ، ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی، یا رب میرے بیٹے کا دل نرم رکھنا اور میری برداشت کو میری مغفرت کا سبب بنا دینا۔ ان کی دعا رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی اور وہی دعا وقت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ کچن میں عالیہ کی آواز گونجی، ابا جی راشن ختم ہو گیا ہے، چینی، آٹا اور سبزیاں لے آئیے گا، لسٹ میں نے بیگ میں رکھ دی ہے۔ اصغر صاحب دروازے کے پاس کھڑے دھیمی آواز میں، عالیہ بیٹی ذرا راشد کو فون کر، بازار کافی دور ہے، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی آج۔ عالیہ نے فوراً جواب دیا، ابا جی آپ تو بس بہانے ڈھونڈتے ہیں، راشد کو کیوں تنگ کریں، آپ کو تو بس پینشن ملتی ہے، کام کاج بھی آپ نہیں کرتے، بس دکان سے کچھ چیزیں تو لانی ہیں۔ اصغر صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر خاموشی سے اپنی جوتی پہنی، ٹوپی سر پر رکھی اور چھڑی سنبھالی۔ سورج تپ رہا تھا مگر عالیہ کے لہجے کی حدت اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ مارکیٹ کا فاصلہ کم از کم 1 کلومیٹر تھا۔ اصغر صاحب سائے تلاش کرتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتے رہے، ہر چند قدم پر رکتے، ایک دیوار کا سہارا لیتے، پسینہ ان کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا، جسم کپ کپا رہا تھا مگر ہاتھ میں چھڑی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ 2 دکانوں سے سودا سلف لیا، تھیلا بھرا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ہونٹوں پر شکوہ نہیں، بس ایک خفیف سی تھکن تھی۔ چوتھی دکان پر پہنچ رہی تھی کہ ان کی سانس اکھڑنے لگی، زمین گھومتی محسوس ہوئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ راشن کا بیگ ایک طرف گرا، چھڑی ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی اور سارا منظر جیسے ساکت ہو گیا۔ دکاندار اور ارد گرد کے لوگ فوراً دوڑے، کسی نے شناخت کے لیے ان کے بیگ سے کاغذات نکالے، کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا اور کسی نے فون پر نمبر ڈھونڈ کر راشد کو اطلاع دی، بھائی صاحب آپ کے والد جی بے ہوش ہو گئے ہیں، مارکیٹ میں پڑے ہیں،
گرمی کا زور ہے شاید، جلدی آئیں۔ راشد کا دل دہل گیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر تمام فائلیں میز پر چھوڑتا ہوا فوراً اسپتال کی طرف بھاگا جہاں مقامی لوگوں نے اصغر صاحب کو لے کر جایا تھا۔ اسپتال پہنچ کر راشد نے دیکھا کہ اصغر صاحب ایک بیڈ پر لیٹے تھے۔ آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد اور پسینہ ابھی تک ماتھے پر جمے ہوئے تھے۔ ایک نرس ٹرپ لگا چکی تھی۔ ابا، راشد کی آواز میں نمی آ گئی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، فکر نہ کریں، بی پی لو ہو گیا تھا، جسم میں پانی کی کمی تھی، گرمی میں ایسی حالت ہو جاتی ہے، تھوڑا آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد اصغر صاحب نے آنکھیں کھولی۔ راشد نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ابا، کیوں گئے تھے اکیلے؟ عالیہ سے کہہ دیتے میں آ جاتا۔ اصغر صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بیٹا، گھر کا کام تھا، بہو نے کہا تھا، میں سوچا چلا جاؤں، مجھے کیا معلوم تھا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ راشد کی آنکھیں بند۔ کچھ دیر بعد جب راشد انہیں لے کر گھر آیا تو عالیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ راشد نے غصے سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، گرمی میں ابا کو بازار بھیجا؟ وہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے اٹھا کر اسپتال لے کر گئے۔ عالیہ نے بغیر ایک لمحہ لگائے تیکھے لہجے میں کہا، تو کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا، میں تو ویسے بھی مصروف تھی، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے ابا جی نے خود ہی یہ سب کیا ہوگا، آپ کو میرے خلاف کرنے کے لیے ڈرامہ نچایا۔ راشد کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ ابا کی عمر دیکھو، ان کی حالت دیکھو، تم نے کبھی سوچا کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی؟ عالیہ نے آنکھیں چڑھا کر کہا، ہاں میں ہی غلط ہوں، اور وہ فرشتہ ہیں، ہر بات میں ان کی سائیڈ لینا ہے آپ نے۔ اصغر صاحب دروازے کے قریب کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل جیسے پگھل رہا ہو مگر زبان پر شکوہ نہ آئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ راشد خاموشی سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ کمرے میں آ کر اصغر صاحب نے دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور جھک گئے۔ یا اللہ، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، آج بھی نہیں کروں گا، بس میرے بیٹے کے دل کو ہدایت دے دی اور میرے دل کو صبر دے۔ ان کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے اور دل میں دعاؤں کی شدت جیسے بڑھتی جا رہی۔ جمعے کا دن تھا۔ اصغر صاحب صبح ہی مسجد چلے گئے۔ دل میں سکون کی تلاش تھی جو اب چار دیواری میں نہیں ملتی۔ نماز کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک آواز نے انہیں چونکا دیا، اوے اصغر، پہچانا نہیں؟ اصغر صاحب نے مڑ کر دیکھا، سامنے سفید لباس میں ملبوس، گلے میں تولیہ ڈالے مسکراتا چہرہ، ان کا پرانا دوست بشیر کھڑا تھا۔ ارے بشیر! اصغر صاحب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کتنے برس ہوئے تجھ سے ملے، تو نے تو جیسے سب کو بھلا ہی دیا، آج مسجد میں دیکھا تو دل خوش ہو گیا، چلو کچھ دیر میرے ساتھ گھر چل، بیوی بچوں سے۔ اصغر صاحب نے پہلے جھجک کا اظہار کیا مگر بشیر نے ضد پکڑ، میں بھی جانتا ہوں تیرا اکیلا پن، آج کسی بہانے تجھے کھل کر ہنسانا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے محلے کے ایک دوسرے کونے میں واقع بشیر کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا تو اندر سے بشیر کی بہو نے سلام اور فوراً پانی کا گلاس لا کر، ابو جی یہ آپ کے دوست ہیں، آئیے ناشتہ تیار ہے۔ اصغر صاحب نے حیرت سے دیکھا، اتنی اپنائیت، اتنی عزت جو انہیں اپنے گھر میں مہینوں سے نصیب نہ ہوئی تھی۔ اندر کمرہ ٹھنڈا، اے سی کی ہلکی ہلکی ہوا، صوفے آرام دہ، دیواروں پر فیملی تصاویر اور ایک سکون سا ماحول۔ بشیر کی بہو نے میز پر ناشتہ لگایا، گوشت، پراٹھے، دہی اور چائے۔ اصغر صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا، بہو بیٹا میرے لیے تکلف نہ کر، میں تو دال روٹی پر پلنے والا ہوں۔ بشیر ہنس پڑا، اوے اصغر، آج تو میرا مہمان ہے اور مہمان کے لیے دل سے کچھ نکالا جاتا ہے، روایات سے نہیں۔ اصغر صاحب نے نوالا اٹھایا، گوشت کو چکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ نرمی سے چبایا مگر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بشیر نے فوراً پوچھا، کیا ہوا بھائی، گوشت سخت تھا؟ اصغر صاحب نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بشیر، گوشت تو بہت نرم ہے لیکن مجھے اپنے گھر کی سختیاں یاد آ گئیں، وہاں سالن کتے کو ملتا ہے اور میرے حصے میں صرف سوکھی روٹی آتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر جھکا لیا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بشیر کی بیوی جو ساتھ بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، بھائی جان آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آج سے آپ کا گھر یہاں بھی ہے۔ اصغر صاحب نے شکریہ ادا کیا مگر دل میں کہیں ایک خلا سا تھا، اتنی محبت ایک دوست کے گھر میں اور اپنے بیٹے کے گھر میں صرف تنہائی۔ کھانے کے بعد جب وہ بشیر کے ساتھ بیٹھے تو بشیر نے کہا، میں نے تجھے مسجد میں اداس دیکھا، دل کیا کہ پوچھوں پر سوچا شاید وقت خود ہی بولے گا، اب جان کر افسوس ہوا۔ اصغر صاحب نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی اپنے ہی بیٹے کے گھر میں آدمی مہمان سے بھی کم محسوس کرتا ہے۔ بشیر نے ان کے ہاتھ تھاما، اصغر تو نے ہمیشہ مجھے نصیحتیں کی، آج ایک نصیحت مجھ سے سن، صبر کر اور اللہ پر یقین رکھ، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اصغر صاحب نے سر ہلایا، دل جیسے ایک لمحے کو ہلکا ہو گیا۔ واپسی کے وقت بشیر نے اصرار کیا، اکثر آتے رہنا، ہم تمہیں اپنوں جیسا سمجھتے ہیں۔ اصغر صاحب آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف لڑ، دروازہ کھولا تو سامنے وہی پرانا کمرہ، وہی گرم ہوا، وہی خاموشی۔ چارپائی پر بیٹھے آنکھیں بند کی اور دل سے ایک دعا نکلی،
یا اللہ دوستوں کے دلوں میں میری عزت باقی رہے، اپنے گھر میں اگر عزت نہ رہی تو تم مجھے صبر دے دے۔ انہوں نے بشیر کی بہو کی مسکراہٹ یاد کی، اس کی خدمت، وہ گوشت کا نوالا اور وہ نرم بستر، یہ سب کسی خواب سا لگ رہا تھا۔ ادھر کچن میں عالیہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ امی پتہ ہے آج ابا جی نماز سے آ کر کتنی دیر باہر رہے، ضرور کہیں مفت کا ناشتہ کھائے ہوں گے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا ان بزرگوں کو عزت دو تو سر چڑھ جاتے ہیں، ان کی حرکتوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اصغر صاحب کمرے کے اندر سب سن رہے، آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، لیکن اندر کا درد مزید گہرا ہو چکا تھا۔ ان کے دل نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور لبوں سے نکلا، یا اللہ کسی کو اپنوں کے بیچ اتنا تنہا نہ کر۔ مگر وہ جانتے تھے اللہ سنتا ہے، دیر سے مگر پوری شدت سے، اور شاید وقت قریب آ رہا تھا جب دعا کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ رات کا وقت تھا، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی، نیند اصغر صاحب کی آنکھوں سے کوسوں دور۔ گرمی، تھکن اور دن بھر کی کمزوری نے بدن کو بے حال کر رکھا تھا، لیکن ان سب سے زیادہ اذیت ناک تھی وہ بھوک جو سینے سے لگی ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر میں جب سینہ بھوک سے دھنک رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، تو ایک آس دل میں جاگی، شاید فریج میں کچھ بچا ہوا دودھ ہو۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، چھڑی تھامی، دبے قدموں کچن تک پہنچے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو کسی کے دل کی دھڑکن بھی سنوا دیتا۔ فریج کھولا، اندر دودھ کا جگ رکھا تھا۔ اصغر صاحب نے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی جگ تھاما، ان کے ہاتھوں کی لرزش نے جگ کو سنبھالنے نہ دیا۔ جگ ان کے ہاتھ سے پھسلا اور زور سے زمین پر آ گرا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز اندھیرے میں بجلی کی مانند گونجی۔ پورا کچن دودھ سے بھر گیا اور جگ کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ اصغر صاحب ٹھٹک گئے، آنکھیں جھکی، ہاتھ کانپتے رہے۔ اچانک قدموں کی آواز آئی، عالیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کی نیند میں خفگی، غصہ اور حق جتانے کا انداز تھا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ میرے جہیز کا جگ تھا، قیمتی گفٹ تھا، اب تو آپ سونے کے برتن بھی توڑیں گے؟ آخر کب تک آپ کی لاپرواہی برداشت کروں؟ اصغر صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی، وہ زمین پر جھکنے لگے تاکہ ٹکڑوں کو چن سکے، لیکن ان کے گھٹنے جواب دے چکے۔ عالیہ نے جھنجلا کر کہا، ابا جی آپ کو آخر ضرورت کیا ہے فریج کھولنے کی؟ آپ کا تو پیٹ دال سے بھی بھر جاتا ہے نا۔ اصغر صاحب نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لی۔ بس تھوڑا سا دودھ پینے کا دل کر رہا تھا۔ عالیہ نے تیز لہجے میں کہا، تو مجھ سے کہہ دیتے، یہ تو نہیں کہ شیشے کا جگ توڑ دیتے۔ اب دیکھو کتنا صفایا کرنا پڑے گا۔ راشد بھی شور سن کر آ گیا، اس نے سارا منظر دیکھا، دودھ زمین پر بکھرا ہوا، جگ کے ٹکڑے اور باپ کے جھکے کندھے۔ کیا ہوا؟ راشد نے عالیہ سے پوچھا۔ آپ کے ابا جی نے میرے جہیز کا جگ توڑ دیا، رات کے اس پہر فریج کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ دودھ مانگ لیتے۔ راشد نے باپ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں نمی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وجود جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ابا لگی تو نہیں؟ آپ بیٹھ جائیں، میں صاف کروا دیتا ہوں۔ اصغر صاحب کچھ نہ بولے، خاموشی سے پلٹے اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دروازہ بند کیا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، نہ درد کا علاج تھا نہ بے عزتی کا مداوا۔ وہ شخص جو کبھی گھر کا ستون تھا، آج یوں جگ کے ایک ٹکڑے کی طرح بکھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں بھی آنسو ٹپک رہے، لیکن لبوں پر پھر بھی دعا تھی، یا اللہ ان سب کو خوش رکھنا، میری اولاد کو سلامت رکھنا۔ اگر میں بوجھ بن گیا ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اصغر صاحب کی حالت وہیں ٹھہری ہوئی، دھوپ میں کھڑی ایک بوڑھی شاخ کے مانند جسے کوئی سایہ نصیب نہ ہو۔ ادھر کچن میں عالیہ راشد سے بحث کر رہی تھی۔ آپ کو تو بس اپنے ابا جی ہی نظر آتے ہیں، میری چیزوں کا کیا؟ میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ راشد نے بس اتنا کہا، عالیہ کسی کے جذبات کی قدر تب کی جاتی ہے جب وہ دوسروں کے جذبات کی پرواہ کرے۔ وہ واپس کمرے میں گیا تو دیکھا اصغر صاحب لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند، چہرہ تھکا ہوا اور تسبیح آہستہ آہستہ چل رہی۔ راشد نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ابا معاف کر دیجیے، ہم سب سے غلطی ہو گئی۔ اصغر صاحب نے آنکھیں کھولی، دھیرے سے مسکرائے اور بس اتنا کہا، بیٹا میں کب ناراض ہوں، میں تو صرف تمہارے چہرے پر سکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹ، جیسے ایک اور رات بھی خاموشی کے سائے میں گزارنے کا عہد کر لیا ہو۔ لیکن اب اس خاموشی میں ایک چیخ دب چکی تھی جو کسی دن باہر نکل کر سب کچھ بدلنے والی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اب دوپہر کے جھلسا دینے والی دھوپ میں بدل چکی تھی۔ گھر میں حسب معمول بچوں کے کہکے، عالیہ کے احکامات اور راشد کی خاموشی گونج رہی تھی۔ صرف ایک کمرہ ایسا تھا جہاں پر آواز بے معنی ہو گئی تھی، اصغر صاحب کا کمرہ۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اندر ہی اندر سکڑتے جا رہے تھے، بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، آواز دھیمی اور چہرے کی چمک مان پڑ چکی تھی۔ اس دن دوپہر کے کھانے پر جب اصغر صاحب دسترخوان پر پہنچے، عالیہ نے عادت کے مطابق سب کے لیے سالن نکالا، بچوں کی پلیٹیں بھری، راشد کو گوشت کے مزید ٹکڑے ڈالے اور پھر بائیں ہاتھ سے ایک پرانی روٹی نکال کر اصغر صاحب کی جانب بڑھائی۔ ابا جی آج سالن ختم ہو گیا ہے،
بس روٹی اور دال ہے، وہ بھی تھوڑی سی۔ اصغر صاحب نے خاموشی سے دو نوالے لیے اور چپ چاپ کمرے میں لوٹ گئے۔ دوپہر کے وقت راشد دفتر چلا گیا، بچے سو گئے اور عالیہ اپنے فون پر مصروف ہو گئی۔ اصغر صاحب کا دل گھبرا رہا تھا، مگر اس جیل نما کمرے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ لیٹتے۔ دن بدلتے دیر نہیں لگتی اور حالات بھی۔ راشد کی زندگی میں بھی ایک طوفان آیا، نوکری چلی گئی، کمپنی نے کٹوتی کی اور راشد ان ناموں میں شامل تھا جنہیں بلا کسی نوٹس کے فارغ کر دیا گیا۔ وہ شام تھکی ہوئی نہیں، شکستہ تھی۔ راشد گھر آیا تو چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ دروازے پر عالیہ نے دیکھا تو فوراً پوچھا، اتنے بجے؟ سب خیریت ہے؟ راشد نے دھیرے لہجے میں جواب دیا، نوکری چلی گئی ہے۔ عالیہ کا رنگ یکدم اڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے قیمتی سامان چھین لیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ تم تو کہہ رہے تھے سب ٹھیک۔ راشد نے بیگ رکھ دی، کٹوتی ہوئی ہے، اچانک سے کچھ دن لگیں گے، انشاءاللہ کوئی نیا کام دیکھ۔ عالیہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سب کچھ میرے ہی سر پر آنا تھا، ابا جی کی دوائیاں، بچوں کے اخراجات، گھر کا راشن، سب میں ہی سنبھال لوں۔ رات کے کھانے پر اصغر صاحب حسب معمول پرانی کرسی پر بیٹھے تھے۔ راشد خاموش اور عالیہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ کچن میں پلیٹیں دھو رہی تھی تو اچانک زور سے بولی، اب یہ خرچے میرے بس سے باہر ہیں۔ ابا جی کی دوائیوں کے پیسے، ان کے ناشتے، دودھ، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ صاف کہہ رہی ہوں، انہیں نکال دو یا ان کا خرچ بند کرو۔ یہ جملے راشد کے دل میں تیر بن کر پیوست ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑے اصغر صاحب سب سن رہے تھے۔ دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا مگر چہرے پر وہی پرانے مسکراہٹ۔ اگلی صبح اصغر صاحب نے اپنی پرانی الماری کھولی، ایک کپڑوں کے درمیان چھپا ہوا لفافہ نکالا۔ اس میں برسوں پرانا پرائز بانڈ رکھا ہوا تھا جو کبھی ان کے لیے امید کی ایک کرن تھا۔ شاید کسی دن نکل، شاید کسی دن وقت بدل جائے۔ انہوں نے بانڈ کو غور سے دیکھا، اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ وہ سیدھا اپنے پرانے دوست بشیر کے گھر پہنچے۔ بشیر نے دروازہ کھولا، انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ آج کیسے آنا ہوا اصغر بھائی؟ اصغر صاحب نے دھیرے سے بانڈ نکالا۔ بشیر، میرے بیٹے کی نوکری چلی گئی ہے، بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اخراجات اب نہیں اٹھا سکتے۔ میرے پاس یہی ایک پرانا پرائز بانڈ ہے، نہیں معلوم کبھی نکلے گا یا نہیں، لیکن اگر تو یہ رکھ لے اور مجھے 10,000 دے دے تو شاید کچھ دن ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ بشیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اصغر صاحب کس مقام پر جا پہنچے ہیں۔ اس نے بانڈ لیا اور الماری سے 10,000 نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اصغر، بانڈ کی نہیں، تیری عزت کی قسم، تو اگر ایک لفظ بھی کہتا تو میں خالی جیب ہو جاتا، پھر بھی دے دیتا۔ اصغر صاحب نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، دوست ہونے کا حق تو نے ادا کر دیا مگر بیٹے کا نصیب شاید ابھی محروم ہے۔ وہ پیسے لے کر گھر واپس آئے، عالیہ کو تھما دیے۔ یہ کچھ روپے ہیں، خرچے میں آسانی ہو جائے گی۔ عالیہ نے فوراً رقم گنی اور بغیر شکریہ کے کہا، چلو کچھ دن کا گزارا ہو جائے گا۔ نہ لہجے میں نرمی آئی، نہ انداز میں تبدیلی، سب کچھ ویسا ہی رہا۔ اصغر صاحب کے لیے کھانے میں وہی سوکھی روٹی، وہی دال اور وہی الگ کرسی۔ راشد سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اب وہ خود ٹوٹ چکا تھا۔ حالات نے اس کے غرور کو بھی پیس دیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے میں لگا تھا اور باپ کے لیے بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ گھر کے ماحول میں بے چینی کچھ دنوں سے اور بڑھ چکی تھی۔ عالیہ کی باتوں میں اب تلخی سے زیادہ حکم تھا اور راشد کی خاموشی شکست خوردہ انسان جیسی لگتی۔ نوکری چھوٹی کئی دن ہو چکے تھے اور عالیہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے زہر گھولتی جا رہی تھی۔ اس شام عالیہ کی آواز راشد کے ضبط کی آخری دیوار توڑ گئی۔ ابا جی کے کھانے، دوائیاں، کمرے کا بجلی کا بل، اب سب کچھ مجھ پر ہے۔ میں نے تو شادی کی تھی شوہر سے، پر یہاں تو خادم بن گئی۔ ایک ریٹائرڈ، بیمار اور بیکار آدمی کا خرچ ہم کیسے اٹھائیں؟ گھر سے نکالو انہیں ورنہ میں بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ راشد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ وہی بیٹا تھا جو کبھی باپ کے قدموں میں جنت سمجھتا تھا مگر آج حالات نے اسے ایسا کمزور بنا دیا تھا کہ وہ زندگی کی ٹھوکر کھا چکا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ آہستہ سے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اصغر صاحب اپنی پرانی چرپائی پر لیٹے تصویر پڑھ رہے تھے، چہرہ پہلے سے زیادہ کمزور، آنکھوں میں تھکن اور دل میں شاید پہلے سے بھی زیادہ صبر۔ راشد نے جھجکتے ہوئے کہا، ابا میں کچھ دن کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ بشیر چاچا کے ہاں چلے جائیں، گھر کی حالات کچھ تھوڑے مشکل ہیں۔ اصغر صاحب کا ہاتھ تھم گیا، تسبیح رک گئی اور دل ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ انہوں نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور بیٹے کو دیکھا، جیسے برسوں کی امید آنکھوں سے رخصت ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہاری آسانی میں۔ راشد کی آنکھیں جھک گئیں، جواباً کوئی اور لفظ اس کے لبوں سے نہ نکل سکا۔ اگلی صبح اصغر صاحب نے اپنا ایک پرانا تھیلا تیار کیا، اس میں ایک جوڑا لباس، تسبیح اور وہی پرانا رومال۔ کسی نے رخصت کرتے وقت الوداع نہ کہا، کسی بچے نے گلے نہ لگایا اور نہ عالیہ نے دروازے تک چھوڑا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی سے نکلے، دھوپ ان کے چہرے پر چمک رہی تھی مگر اندر
اندر کی جلتی دھوپ سے ہلکی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ بدن تھک چکا تھا، دماغ خالی اور دل زخمی۔ چند گھنٹے گزرے، سورج غروب ہونے کو تھا جب ایک گاڑی سامنے رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک آشنا آواز سنائی، اصغر تو یہاں؟ اصغر صاحب نے آنکھیں اٹھائیں، وہ بشیر تھا۔ یہ کیا حالت بنا لیا یار، چل میرے ساتھ چل، ایک لمحہ بھی یہاں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بشیر نے بغیر کچھ اور سنے اصغر صاحب کا تھیلا اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ بشیر کے گھر پہنچ کر جب سب کو معلوم ہوا کہ اصغر صاحب کو ان کے بیٹے نے نکال دیا ہے تو بشیر کی بیوی اور بہوؤں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، اصغر بھائی، یہ آپ کا بھی گھر ہے، یہاں آپ عزت سے رہیں گے، مہمان نہیں بزرگ بن کر۔ اصغر صاحب کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ محبت، عزت اور وہ گوشت جیسے وہ برسوں سے حسرت سے دیکھتے آئے تھے، اب میز پر ان کے لیے تھا۔ چند دن گزرے، اصغر صاحب کی طبیعت بہتر ہونے لگی، چہرے پر تھوڑا نور، آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک واپس آ گئی۔ ایک دن بشیر بڑے جوش میں کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں کاغذ تھا اور چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اصغر، تیرا پرانا پرائز بانڈ وہ نکل آیا ہے۔ اصغر صاحب حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا؟ ہاں، وہی بانڈ جو تو نے مجھے دیا تھا، 10 کروڑ کا انعام نکلا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ صرف میرا نہیں، تیرا ہے، بلکہ تو ہی اس کا اصل حقدار ہے۔ اصغر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں بشیر، وہ بانڈ تو میں بیچ چکا ہوں، وہ تمہارا حق ہے۔ بشیر نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، میں نے وہ بانڈ اپنے دل سے نہیں، تمہارے حال پر ترس کھا کر خریدا تھا۔ صبر تم نے کیا، مانگنے کے باوجود بد دعا نہیں دی، یہ اللہ کا انعام ہے تمہارے لیے۔ اصغر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، برسوں کا دکھ جیسے بہہ گیا ہو۔ انہوں نے سجدہ کیا اور روتے روتے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری خاموش دعائیں سن لی۔ بشیر نے آگے بڑھ کر کہا، چلو اصغر، اب نیا گھر دیکھنے چلتے ہیں، ہم تمہارے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ اور کچھ دکانیں دیکھ چکے ہیں، اب تم آرام کرو گے، عزت سے جیو گے جیسے تمہارا حق ہے۔ اصغر صاحب کے قدموں تلے اب زمین نہیں سکون تھا۔ ایک بوڑھے دل کی تمنا آج پوری ہو چکی تھی اور وہ وقت آ چکا تھا جب صبر کا انعام دنیا خود دے رہی تھی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وقت نے ابھی عالیہ اور راشد کو وہ سبق سکھانا تھا جو شاید زندگی بھر ان کی آنکھیں کھول دے۔ کئی سالوں کی بے قدری، تنہائی اور صبر کے بعد بالآخر وہ لمحہ آیا جسے اصغر صاحب برسوں اپنے سجدوں میں مانگتے آئے، عزت، سکون اور اپنائیت۔ بشیر نے وعدے کے مطابق پرائز بانڈ کی ساری رقم اصغر صاحب کے نام کر دی۔ کہنے لگا، اصغر، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ ہے، میں صرف ذریعہ تھا، مالک وہی ہے۔ چند ہی دنوں میں سب بدل گیا۔ اصغر صاحب کے لیے شہر کے پوش علاقے میں ایک چھوٹا مگر خوبصورت بنگلہ خریدا گیا۔ بنگلے کی گیٹ پر تختی لگی، آشیانہ صبر، گھر میں ہر آسائش موجود تھی، ٹھنڈا کمرہ، نرم بستر، خدمت گزار ملازم، روزانہ صاف ستھرا لباس، گرم کھانا، وہ بھی جو وہ برسوں سے صرف کتوں کے لیے بنتے دیکھتے تھے۔ ساتھ ہی 2 دکانیں خریدی گئیں، کرایہ باقاعدگی سے آتا اور اصغر صاحب کی زندگی میں اب کوئی مالی کمی نہ تھی، مگر ان کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ کسی دولت کا محتاج نہ تھا۔ وہ سکون اس لمحے پیدا ہوا جب بشیر نے ان سے کہا تھا، تمہارے صبر نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اذیت نہیں، وقار تھا۔ نماز کے بعد اصغر صاحب گھر کے باغیچے میں بیٹھتے، تسبیح پڑھتے اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لیتے۔ راشد اور عالیہ کا ذکر انہوں نے کبھی زبان پر نہیں لایا، نہ کسی سے شکوہ، نہ کوئی بد دعا۔ کبھی کبھار کسی پرندے کو دانہ ڈالتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، کبھی کسی بچے کی آواز سن کر وہ چونک جاتے جیسے کسی کمرے سے پوتے کی آواز آئی ہو۔ پرانی یادیں ان کے دل میں سانس لیتی رہیں، مگر انہوں نے خود کو اس دکھ میں دفن نہیں کیا۔ 2 سال گزر چکے تھے، اصغر صاحب کی زندگی اب مکمل بدل چکی تھی۔ وہ بزرگ جو کبھی اپنے ہی گھر میں سوکھی روٹی اور کڑوی چائے پر گزارا کرتا تھا، آج خود کی گاڑی میں بیٹھا آرام دہ زندگی گزار رہا تھا۔ سفید بال، سفید کپڑے، پروقار چہرہ اور ایک پرسکون دل۔ آج وہ ایک یتیم خانے کے افتتاح کے لیے جا رہے تھے۔ گاڑی ایک مصروف سڑک پر آہستہ آہستہ رواں دواں، باہر کی دنیا شور میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اصغر صاحب کی نظروں میں ایک عجیب سی خاموشی۔ اچانک ان کے نگاہ ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ گندگی کے ڈھیر کے پاس ایک عورت جھکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں تھیلا، دوسرے ہاتھ سے باسی روٹیوں اور بچے ہوئے کھانوں کو چن رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے اور چہرے پر غربت کا بدنما عکس۔ اصغر صاحب نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکو۔ ان کی آنکھیں تیزی سے اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جیسے ہی وہ عورت مڑی، دل پر ایک گھونسا لگا۔ عالیہ، وہ عالیہ ہی تھی، وہی بہو جس کے طنز میں زہر ہوتا تھا، جس کے انداز میں تکبر تھا، آج زندگی کی مٹھی میں خاک ہو چکی تھی۔ اصغر صاحب گاڑی سے باہر نکلے، عالیہ نے نظریں اٹھائیں اور ایک دم پتھر کی مانند ساکت، ابا جی؟ اس کے لب کپ کپائے، ہاتھوں میں موجود تھیلا گر گیا، آنکھیں چھلک گئیں اور قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اصغر صاحب کے قریب پہنچ کر وہ سجدے میں جھک گئی۔ ہمیں معاف کر دے،
ہمیں کچھ نہ دیں، صرف معاف کر دیں۔ اسی لمحے ایک لنگڑا بوسیدہ لباس میں لپٹا نوجوان سامنے آیا۔ راشد تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی، چہرے پر تکلیف کے آثار اور آنکھوں میں ندام۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ عالیہ کی باتوں میں آ گیا، آج اللہ نے ہر وہ بات یاد دلا دی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی۔ اصغر صاحب کے قدموں میں جیسے زمین کھسک گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن زبان جیسے گم ہو چکی تھی۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، دل جیسے پگھلنے لگا، مگر پھر ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ باپ تھے اور باپ اولاد کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بیٹے اور بہو کو تو شاید وہ بھی پھر بھی معاف نہ کرتا، لیکن معصوم بچوں کو یوں گندگی کے ڈھیر پر دیکھ ان کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ڈرائیور کو کہا کہ انہیں گاڑی میں بٹھاؤ، گھر چلے۔ راشد اور عالیہ کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ عالیہ اپنے کیے پر بے حد نادم تھی۔ وہ شخص جس کی تذلیل میں اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، آج جب سب اپنے انہیں دھتکار چکے تھے، اسی شخص نے انہیں سہارا دیا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر دوڑ رہی۔ اصغر صاحب شیشے میں بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور اس روز اصغر صاحب نے نہ صرف اپنے بچوں کا ہاتھ تھاما بلکہ ایک ایسا باپ بن کیا جس میں صرف دکھ، تحقیر اور زخم لگے تھے۔ ختم شد سبق۔ وقت اور صبر دونوں اگر ساتھ ہوں تو بے قدری کی زمین پر بے عزت کے درخت اگ جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔